اور حرام خور ہیں، اکالون للسحت، حرام کھانے والے ہیں، حرام خور ہیں۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کے اندر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ سخت کا کیا معنی ہے؟ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا اکالون للسحت، کہ حرام خور ہیں، سخت کھاتے ہیں، یہ سخت ہے کیا؟ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ قرآن کے ماہر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 ہستیوں سے قرآن سیکھنے کے بارے میں حکم دیا ہے ان 4 میں سے ایک آپ ہیں، تو ذرا بتائیں یہ اکالون للسحت، یہ سخت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الرشوۃ فی کل شیء، فرمایا ہر کام کے اندر رشوت خوری، فرمایا یہ سخت ہے، یہ حرام خوری ہے۔ الرشوۃ فی کل شیء، یہ عبداللہ بن مسعود نے سخت کی تشریح کی کہ سخت کس کو کہتے ہیں۔ اب رشوت کیا ہے؟ رشوت جو ہے نا، اس کا یعنی سخت کا لغوی معنی جو ہے نا برباد ہونا، تباہ ہونا، ہلاک ہونا، یہ اس کا لغت میں اس کا معنی ہے۔ اور جو صحیح اس کا مفہوم ہے وہ صحابی رسول نے اس کی وضاحت کر دی کہ السخط سے مراد کیا ہے۔ اور السخط کا جو لغوی معنی بربادی اور ہلاکت، یہ اس لیے رکھا گیا کہ حرام مال جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو سخط کہتے ہیں۔ اب رشوت ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف جو فقہائے کرام نے کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے ناحق، توجہ میری طرف، ناحق کوئی چیز حاصل کرنا، یعنی اس کا خود وہ حق نہیں بنتا تھا، وہ چیز حاصل کرنا اور کسی کا حق مارنا، خود وہ چیز نہ حق حاصل کرنا، اس کا وہ حق نہیں بنتا تھا، اس میرٹ پہ وہ پورا نہیں اترتا تھا، اس کے باوجود اس کو حاصل کر رہا ہے کچھ دے دلا کے، تو فرمایا یہ رشوت ہے۔ اس کے علاوہ باقی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، یا ایسی مجبوری پیش آتی ہے کہ آپ اس میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، آپ کا وہ حق بنتا ہے، آپ کا وہ حق بنتا ہے، لیکن آپ سے پھر بھی رشوت لی جا رہی ہے، اور وہ بندہ جو اس صورتحال میں پیسہ دیتا ہے تو دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا پھر بھی گنہگار ہوگا۔ رشوت کہتے ہیں ناحق چیز حاصل کرنا، اپنا حق وہ نہیں بنتا، میرٹ وہ نہیں بنتا، پیسے دے دلا کے کروا دیا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اگر آپ نے آرمی میں بھرتی کروانا ہے تو ان کا رول یہ ہے میٹرک پاس ہو، مثال کے طور پر کچھ اور بھی رول ہو سکتے ہیں جو موٹی موٹی باتیں، میٹرک پاس ہو، فزیکلی درست ہو، جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، ان کے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ سارے اس نے کلیئر کر لیے ہیں، میڈیکل کلیئر ہو گیا، ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں، اب اگلا منہ کھول لیتا ہے 25,000 دے جناب، 50,000 دے جی، دانت لیٹر آئے گا۔ یہ جو پیسہ دینا ہے، اگر اس بندے کا جو بچہ ہے وہ پورے میرٹ پہ پورا اترا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، تو وہ بندہ مجبور ہے اب، تو وہ دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میرٹ پہ پورا تھا، اس نے وہ چیز اچیو کر لی ہے جس کا اس کا حق تھا، لیکن اب اوپر جو لینے والا ہے وہ کس بات کے پیسے لے رہا ہے، تو لینے والا اس میں گنہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال میں نے سمجھائی۔ دوسری جس میں دونوں گنہگار ہوتے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی، وہ اس صورت میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آرمی نے رکھا ہوا تھا جی میٹرک پاس ہو، فزیکلی سیٹ ہو، ہر چیز درست ہو، بچہ لے گئے، بچہ 8 پڑھا ہوا تھا، وہ میرٹ پہ پورا ہی نہیں تھا، فزیکلی بھی انفٹ تھا، اس کے جسمانی کوئی مسائل تھے، میڈیکل میں انفٹ تھا، تو اب
پیسے دینا یار نہیں ساڈا کر دیو جان دیو جی، تو اس میں دینے والا بھی گنہگار ہوگا، لینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اس سے نیچے آ کے ایک سادہ سی مثال ہر کسان بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ میٹر لگوانا، یہ وابڈا سے میٹر لگوانا، یہ ہر مسلمان کیا یہ ایک انسانی حقوق ہے، ہر پاکستانی کا یہ حق ہے۔ اب میٹر لگوانا یہ حق ہے آپ کا، لیکن میٹر لگوانے میں جتنے اوپر لیتے ہیں آپ سے، ہر بندہ چلو نہیں لیتا، کچھ لیتے ہیں، سمجھ آئی؟ وہ جو پیسہ اوپر سے آپ سے مانگ رہے ہیں کہ تب آپ کا میٹر لگایا جائے گا، اب میٹر لگوانا آپ کا حق تھا، اگر مجبوراً آپ سے اب پیسے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پر دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا پھر بھی گنہگار ہوگا۔ یہ کچھ صورتیں تھیں جو میں نے آپ کو سمجھائیں، یہ میں نے مثالوں سے سمجھی۔ اسی طرح پوری دنیا، پورے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ان دونوں اصولوں کو ذہن میں رکھتے جائیں۔ آپ کا حق بنتا ہے وہ، آپ اس میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، پھر بھی آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو پھر دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا پھر بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس میرٹ پہ پورے نہیں اترتے تو پھر دینے والا بھی گنہگار ہوگا، لینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھی تو میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کے اندر حدیث آپ نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا، فرمایا دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن آپ نے اس غلط کام کروانے والے پر کیا کی؟ لعنت فرمائی۔ اور جس پر نبی لعنت فرما دے اس کی آخرت کتنی گندی ہوگی یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اس حدیث کے لفظ تھوڑے سے جدا ہیں، وہ لفظ یہ ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ والرائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشوت دینے والا اس پر بھی لعنت، لینے والا اس پہ بھی لعنت، والرائشہ جو ان دونوں کے درمیان، دینے والے اور لینے والے کے درمیان دلال بنا ہے، بروکر بنا ہے، فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ الرائش کو عربی میں کہتے ہیں الذی یمشی بینہما، جو ان دونوں کے درمیان چکر لگاتا ہے، کدی ادھر لگا جاندے کدی ادھر، این کروا دیندے جی، کروا دیندے وہ تو لے دیندے تو تسی وہ کر دیو جی، اے بھی دلال آدمی۔ تو فرمایا اس دلال پر بھی اللہ رسول کی لعنت، اور جس پر اللہ رسول کی لعنت ہو تو اس کو جو عذاب ہوگا نا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اس لعنت والے کام سے ہم نے بچنا ہوگا، اپنے معاشرے کو بچانا ہوگا۔ یقین جانے جس معاشرے میں اس رشوت نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، اس معاشرے میں عدل و انصاف کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی، عدل و انصاف ختم۔ یقین کریں کہ ایک بندے کا میرٹ ہی نہیں بنتا، وہ اور پیسے دے کے وہ اپنے بندے کروا رہا ہے، تو جو دھوکہ کر رہا ہے کہ کوئی نہیں، وہ فراڈ کر رہا ہے کہ نہیں، وہ کسی کا حق مار رہا ہے کہ کوئی نہ۔ تو فرمایا یہ کام لعنت والا کام ہے، ایسا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ 8 چک ہو، چاہے ضلع خوشاب ہو، چاہے ضلع سرگودا ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، جس معاشرے میں اس رشوت نے، اس حرام نے جنم لے لیا تو وہاں عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور معاشرے سونا چلتے ہیں عدل و انصاف سے، عدالتیں چلتی ہیں عدل و انصاف سے، تھانے کچہریاں چلتے ہیں عدل و انصاف سے، معاشرے کے اندر سکون آتا ہے عدل و انصاف سے۔ لیکن جب وہاں پر اس قسم کی ہٹ درمی چل پڑے گی، انصاف کی نام کی چیزیں نہیں وہاں پہ رہے گی۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث ہے، آخری حدیث اس کے بعد پھر ختم شریف اور دعا۔ بخاری شریف اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر حدیث ہے اور صحیح حدیث، استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص یقال له ابن العتبیہ، جس کو ابن عتبیہ کہتے تھے، اس کا نام تھا یہ ابن عتبیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنو سلیم، یہ قبیلہ تھا، اس کی طرف بھیجا کہ وہاں سے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، صدقات و خیرات جو لوگ دیتے ہیں، وہ پیسہ اکٹھا کر کے ادھر لے آؤ۔ اب وہ چلے گیا،
جب وہ سارا مال لے کے واپس آیا، فلما قدم، جب آیا واپس تو آ کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ صحابہ سے کہنے لگا ھذا لکم، کچھ مال اس نے صحابہ کو دیا، کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے، اور کچھ مال اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے وھذا اہدی لی، یہ مجھے بنو سلیم والوں نے تحفے دیے ہیں، گفٹ دیے ہیں مجھے بنو سلیم والوں نے، تو یہ میرا ہے، یہ بیت المال میں جمع کیا جائے۔ اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما تھے، اور میرے آقا جس مجلس میں جلوہ فرما ہوں تو آپ وہاں کبھی حرام کا ارتکاب نہیں کرنے دیتے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ نا، مولویوں کو منہ بند کر دیا جاتا ہے، چپ ہوئے مولوی تو چپ کر جانا، تو نہ کدی حق دی گل دسیا کر۔ میرے آقا کا کسی نے منہ نہیں بند کیا، جس نے منہ بند کرنے کی کوشش کی رگڑا گیا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کی اس بات کو سنا کہ ھذا لکم و ھذا اہدی لی، کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ تو بیت المال میں جمع کرو، اور یہ جو ہے بنو سلیم نے مجھے کیا ہے تحفے دیے ہیں، فصعد المنبر، ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اٹھے۔ مسجد نبوی میں یہ سارا سین ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، غضب کی حالت میں، جلال کی حالت میں، غصے کے عالم میں، اور آپ نے خطاب فرمایا فحمد اللہ، پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جس طرح تقریر کی جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، تو یہ آپ نے حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی، اور تقریر کیا تھی؟ فرمایا ما بال الحاکم، ان حاکموں کو کیا ہو گیا ہے، ان عہدہ داروں کو کیا ہو گیا ہے، نبعثہ، ان کو ہم یہاں سے بھیجتے ہیں کسی عہدے پر، کوئی عہدہ دے کر بھیجتے ہیں کہ وہاں اس عہدے کا صحیح خیال رکھنا، لیکن جب وہاں سے یہ واپس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ میرا ہے اور یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے اور یہ آپ کا ہے۔ فرمایا فَهَلَّا جَلَسَ مِن بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص یا اس جیسے اور شخص جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، فَيَنْظُرُوا، پھر دیکھیں أَيُهْدَىٰ لَهُ أَمْ لَا، پھر وہ بنو سلیم والے تحفے بھیجتے ہیں کہ کوئی نہ۔ کچھ لوگوں کو تو فوراً سمجھ آ گئی، ذرا جو میرے بیلی ہیں میں ان کو آرام سے سمجھا لیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملہ مبارک سے کیا ہمیں سبق ملا؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو کہو ماں باپ کے گھر میں چلا جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو سلیم والے ان کو تحفے بھیجتے ہیں کہ کوئی نہ۔ تحفہ ہمیشہ سونا دیا جاتا ہے بندے کو اپنا بنانے کے لیے، اپنے تلوے چٹوانے کے لیے۔ یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ بھی دیا ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کسی عہدے پہ فائز ہے، کوئی کسی، ہر بندے کے پاس یار ایک چپڑاسی ہونا بھی تو ایک عہدہ ہے نا، پی این ہونا بھی تو ایک عہدہ ہے، اور پی ایم ہونا بھی ایک عہدہ ہے، میری بات سمجھے؟ تو ہر بندے کو کچھ نہ کچھ عہدہ ملا ہوا ہے، تو اپنے اس منصب کا اگر وہ خیال نہیں رکھتا، اگر اس میں رشوت خوری کرتا ہے تو فرمایا وہ پیسہ حرام کا ہے، اس کے لیے وہ جائز نہیں، اور قیامت والے دن اس کو سخت سزا ملے گی۔ اور اس کو پھر تحفے جو دیے جاتے ہیں نا، اے جناب تھوڑے واسطے، اب بچیاں واسطے رکھ لو نا جی، دو صورتیں ہیں، سونا توجہ سے، اگر آپ وہ تحفہ لے رہے ہیں تو اگر آپ کا بھی یہ نظریہ ہے، اس کا تو ہے ہی نا کہ کل یہ ہمارے کام آئے گا، اگر آپ اس کے کام آ رہے ہیں، اس کے ہر سچ جھوٹ کو آپ دب کے رکھا ہوا ہے، بس اس کی وہ لگے ہوئے ہیں اس کی باتوں میں، اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں، پھر آپ بھی حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ تحفہ دیتا ہے، آپ اسے منہ پہ کہہ دیتے ہیں، یا منہ پہ نہیں کہتے، اپنے کردار سے بتا دیتے ہیں کہ انہاں تیلاں تیل کوئی نہیں، تو بے شک مینوں لکھ بھی دے دینا، گل اساں حق دی کرنی ہے، جدوں تو کوئی کیتی یقی تے تینوں لمیاں پا دیواں گے، پھر ویکھی دوبارہ تحفہ کدے نہیں آئے گا۔ میں اکثر مثالیں دیتا رہتا ہوں، یقین جانیے، ایک لڑکا نوجوان یہاں میرے پاس حاضر ہوا مسجد میں، اپنی مثال دیتا ہوں، 1000 روپے اس نے نکال کے مجھے دیا، میں نے کہا نا بابا میں نے نہیں لینا، اپنے پاس رکھو۔ وہ نوجوان پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے نا آنسو تک ہلکے ہلکے نکل آئے۔ میرے دل میں بھی گیا یار پتہ نہیں اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے کہا یار چلو تم رکھ لو، میں نے نہیں رکھنے، تم مہربانی تو نہیں۔ مجھے والد صاحب نے کہا، میرا والد ہر مہینے مولوی کو پیسے دیتا ہے 1000 روپیہ۔ میں نے کہا والد کو جا کے کہنا چلو 1000 مجھے دو، ادھر پکڑاؤ۔
میں نے پکڑ کے جیب میں ڈال لیا. میں نے کہا اے نوجوان جا کے خود بھی سن لو, جا کے والد کو بھی بتانا, میرے پر کوئی یہ بات نہ رکھنا کہ کل مولوی ہمارے کام آئے گا, اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کو غلط کہا جائے گا, ٹھیک ہے؟ کہندا جی ٹھیک ہے. پیسے لے کے میں جیب وچ پا لے. اس تو بعد اج میرے نیڑے پہ آتا ہے کدھر گیا 1000 روپیہ. وہ کون تھا؟ یہی ہے نا کہ مولوی ہمارے کام آئیں گے. یہ میں اپنے عہدے کی بات کر رہا ہوں, ایک نفیس عہدہ, ایک زبردست عہدہ. لیکن اسی طرح کتنے عہدہ جات ہیں, ایک تھانے دار سے لے کے, ایک چپڑاسی لے کے, ایک وزیر اعظم تک مختلف قسم کے عہدے ہیں. کیا وہاں پہ سارے حجی بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے نبی کے پیارے غلاموں, اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے تو اس عہدے کا صحیح پاسداری کر, اس کا خیال رکھ, اس میں یہ لینے دینے والا چکر جو ہے نا اس کو چھوڑ دے. فرمایا یہ رشوت حرام ہے. فرمایا یہ جو تحفے کے طور پر قبول کرتے ہو نا اور پھر ان لوگوں کے تلوے چاٹتے ہو, فرمایا یہ پھر حرام ہے وہ تحفہ لینا تیرے اوپر. اور تحفہ لینا اس وقت جائز ہوگا کہ پھر اس کو کلیئر بتا دے زبان سے یا اپنے عمل سے کہ کل میں تیرے کام نہیں آؤں گا, یہ مسئلہ یاد رکھ لے. اس لیے تحفہ کی بھی میں نے بات بتا دی کہ بعض اوقات رشوت نا مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے. کوئی سیدھا کوئی نہیں آ کے بعض اوقات کہنا اے پھڑو جی تے کل تسی ساڈا کام کرنا, اے پھڑ لو جی, اے بچیاں واسطے رکھ لو. نہیں جی نہیں جی, کچھ نہ کچھ کر کے جیب میں گھسیڑ دیتے ہیں. لیکن تو نے سونا اپنے منصب کا خیال کرنا ہے, لے لے جیب میں ڈال لے, لیکن اس کو کلیئر بتا دے, اپنے زبان سے یا اپنے عمل سے بتا دے کہ مجھ پہ توقع نہ رکھنا جو سوچ کر آئے ہو. لیکن اگر آپ اس بدبخت کے تلوے چاٹے تو وہ تحفہ بھی آپ کے لیے حرام ہوگا. حدیث کیا